بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے حقیقت، مجاز، مجاز لغوی اور مجاز لغوی کی جو اقسام ہیں اس کے بارے میں اسٹارٹ کریں گے آج سے۔ دیکھیں، سب سے پہلے حقیقت اور مجاز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک ورڈ ہے نا، لفظ اپنے اصل معنی میں استعمال ہو رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ معنی حقیقی ہے اس کا، ہے نا۔ لفظ کا ایک معنی حقیقی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے شمس ہے، شمس کے معنی سورج ہوتا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ الحقیقہ ہو گیا۔ لیکن شمس کے معنی اگر ہم بادشاہ لے رہے ہیں تو یہ کیا ہو گیا؟ مجاز ہو گیا، ہے نا۔ لفظ دوسرے معنی میں استعمال ہو، معنی حقیقی میں نہیں، معنی مجازی میں استعمال ہو۔ مجازی کے معنی ہوتا ہے حقیقت کے علاوہ، ٹھیک ہے، دوسرے معنی میں استعمال ہو، ٹھیک ہے۔ یہی ہوتا ہے مجاز کا مطلب، یعنی وہ ریئل نہیں ہے، وہ ان ریئل ہے، تو وہ مجاز ہے، ٹھیک ہے۔ مجاز کے اندر دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مجاز لغوی ہوتی ہے، دوسرا مجاز، ہے نا۔ مجاز لغوی کے اندر پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، استعارہ اور کیا کہتے ہیں؟ مجاز مرسل۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ مجاز لغوی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جس لفظ کو جس معنی کے دینے کے لیے بنایا گیا وہ ورڈ اس میننگ کو نہیں دے رہا ہے بلکہ کسی اور میننگ کو دے رہا ہے، سمجھ گئے؟ جیسے شمس ہے، کأنک شمسن، تو یہاں پہ جو شمس ہے وہ اپنے حقیقی میننگ میں ہے یا مجازی میننگ میں ہے؟ مجازی میننگ میں، مجازی میننگ میں، ہے نا۔ ہاں، جس معنی کو دینے کے لیے وہ لفظ بنایا گیا، شمس بنایا گیا ہے سن کے میننگ کو دینے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن وہ شمس کا لفظ وہاں پر اس میننگ میں یوز نہیں ہو رہا ہے بلکہ کسی اور میننگ میں یوز ہو رہا ہے، اسی کو مجاز لغوی کہتے ہیں، ہے نا۔ اس کی تعریف عربی میں کی جاتی ہے فی غیر ما وضع لہ، ٹھیک ہے، وہ لفظ اس معنی میں استعمال کیا جائے جس کے لیے وہ بنایا ہی نہیں گیا ہے، ٹھیک ہے، سمپل سا ورڈ، اس کو مجاز لغوی کہتے ہیں۔ اچھا، اب سمجھیں، کوئی ورڈ اگر کسی ادر میننگ میں یوز کیا جا رہا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی اس کے پیچھے، ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی کہہ دیں کہ ہم بولیں کہ شمس بول کر کے ہم کیا کہتے ہیں عبد المتین مراد لے لیں، ایسا کر سکتے ہیں ہم؟ بتائیں، بنا کسی وجہ کے؟ جی نہیں کر سکتے۔ تو اس کے پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے، ہم کسی ورڈ کو اگر کسی اور میننگ میں یوز کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے ریزن ہونا چاہیے، تو وہ جو ریزن ہوتا ہے، وہ جو ریلیشن ہوتا ہے اس ورڈ کے بیچ میں، وہ ریلیشن دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ریلیشن ہوتا ہے مشابہت کا، ٹھیک ہے، یعنی وہ ورڈ جیسے شمس ہے وہ اگر بادشاہ کے میننگ میں یوز کیا جا رہا ہے نا، وہ بادشاہ کا مشبہ بھی بن رہا ہے، تو مشبہ بھی اور مشبہ کے درمیان کوئی ریلیشن ہے نا، کوئی وجہ شبہ ہے دونوں کے درمیان جو مشترک ہے، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ مشابہت کا تعلق ہوتا ہے۔ دوسرا تعلق کس کا ہوتا ہے؟ مشابہت کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو سکتا ہے، کوئی اور ریلیشن ہو سکتا ہے، تو کوئی اور ریلیشن ہوگا تو وہ مجاز مرسل کہلائے گا۔ وہ کیا کیا ریلیشن ہو سکتا ہے وہ ہم پڑھیں گے اس میں ڈیٹیل میں۔ اور اگر مشابہت کا ریلیشن ہے تو اس کو استعارہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں استعارہ کیا ہوتا ہے۔ استعارہ میں یہ ہوتا ہے، ہم نے پڑھا تھا، یہ بھی مشابہت ہے اس میں بھی، ہے نا، تشبیہ کی طرح ہی ہوتا ہے یہ۔ ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا کیا پہلے کہ چار ارکان ہوتے ہیں مشبہ، تشبیہ کے چار ارکان ہوتے ہیں نا، مشبہ ہوتا ہے، مشبہ بھی ہوتا ہے، ادات التشبیہ ہوتا ہے، اور وجہ الشبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ادات الشبہ نہ ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ ادات الشبہ موجود نہ ہو کیا کہیں گے اس کو؟ مؤکد کہیں گے۔ وجہ الشبہ موجود نہ ہو اس کو کیا کہیں گے؟ مجمل کہیں گے، ہے نا، مجمل کہیں گے۔ دونوں ہی نہ ہو، ہاں دونوں ہی نہ ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ بلیغ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن مشبہ اور مشبہ بھی ہمیشہ رہتا ہے نا، وجہ شبہ ختم ہو سکتا ہے، ادات شبہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن مشبہ بھی رہتا ہے ہمیشہ۔ یہ تھا تشبیہ میں۔ استعارہ میں کیا ہوتا ہے کہ مشبہ بھی میں سے بھی ایک حذف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
अदाते शिब और वजह शिब तो होगा ही नहीं यहाँ पे। अब बच गया मुशब्बा मुशब्बा भी। मुशब्बा मुशब्बा बिही में से भी एक नहीं रहेगा, या तो मुशब्बा नहीं रहेगा सिर्फ मुशब्बा बिही रहेगा, या मुशब्बा बिही नहीं रहेगा सिर्फ मुशब्बा रहेगा। समझ गए? तो ये होता इस्तिआरा। जैसे हमने कहा क्या, तुम शेर हो, अंत असदुन, तो ये बताएं ये क्या है, कौन सी किस्म है ये तशबीह की? अंत असदुन मुशब्बा है तशबीह वैसे। बलीग। तशबीह बलीग है ना, क्योंकि अंत मुशब्बा है, असदुन मुशब्बा भी है, मुशब्बा मुशब्बा भी मौजूद है। लेकिन हमने अंत नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा जैदुन असदुन। ठीक है, जैद आ रहा था, जैसे मान लें यहाँ पे कौन है, रजा साहब आ रहे थे। ठीक है, तो रजा साहब आ रहे थे, हमने उनको देख कर का कहा जा अनी असदुन, मेरे पास शेर आ रहा है ना, या जा अनी असदुन, मेरे पास शेर आया। तो यहाँ पे जो मुशब्बा है या मुशब्बा बिही क्या है, यहाँ पे बताएं इस जुमले में क्या मौजूद है जी? मुशब्बा भी मौजूद है और जमीर है उसमें जो मुशब्बा हुआ। किसमें किसमें? जा। जा में जमीर क्यों आएगी भाई? जमीर तो अपने पीछे लौटती है ना। अगर हम जी ये कहते कि अल असदु जा, ठीक है, तो जा की जमीर होती जो लौटती असद की तरफ। समझ रहे हैं? जी हाँ, जब फेल पहले आ रहा है तो फिर उसकी जमीर कहाँ, उसका फाइल जब डायरेक्ट मौजूद है तो जमीर का कोई मतलब ही नहीं है। जी जी जी, फाइल ठीक है। है ना? हाँ, फाइल उसका मौजूद है। तो मुशब्बा भी मौजूद है लेकिन मुशब्बा नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना? तो जब हम कहेंगे जानी असदुन, तो ये क्या है? ये इस्तिआरा है। समझ गए? जैसे कहते हैं ना, असदुद्दीन ओवैसी आता है तो क्या कहते हैं, कौन आया शेर आया शेर आया। तो यहाँ पे शेर आया डायरेक्ट बोला जा रहा है, यहाँ पे मुशब्बा मौजूद ही नहीं है, डायरेक्ट मुशब्बा भी आ रहा है। तो ये शेर आया क्या है ये बताएं, ये क्या हुआ? इस्तिआरा। ये इस्तिआरा हुआ। समझ गए इस्तिआरा का मतलब जी? और शेर में और जो मुशब्बा भी मौजूद नहीं है, उन दोनों में रिलेशन क्या है? रिलेशन मुशाबहत का है ना। शेर में और जो मुशब्बा वहां पे मौजूद नहीं है, सिर्फ मुशब्बा भी है, तो मुशब्बा में और इसमें रिलेशन किस चीज का? मुशाबहत है। मुशाबहत किस चीज में है? हिम्मत में मुशाबहत है ना। ठीक है, बहादुरी में मुशाबहत है। तो यहाँ पे मुशाबहत का रिलेशन है, तो ये इस्तिआरा होगा। समझ गए इतना? बताएं जल्दी से। इस्तारा मतलब मुशब्बा नहीं होगा ना? इस्तिआरा जब भी होगा तो उसमें या तो मुशब्बा होगा या मुशब्बा भी होगा, दोनों में से कोई एक ही रहेगा, दोनों एक बार में मौजूद एक साथ दोनों नहीं आएगा। नहीं आएगा, एक साथ दो, दोनों में से कोई एक आएगा। कोई ये एक मतलब है ना? रहेगा। हाँ, कोई एक रहेगा, या तो मुशब्बा रहेगा या मुशब्बा भी रहेगा। ठीक है, अच्छा, दोनों आएगा तो तस्बीह हो जाएगा। दोनों आएगा तो फिर दोनों में तशबीह तो हो कोई जाएगी, वो तशबीह बलीग हो जाएगा, बलिग है ना। बलिग हो जाएगा। हाँ, अदाते शिब वजह शिब नहीं है। इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, इस्तिआरा और तशबीह बलीग में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं लोग, है ना। इसीलिए हमने आपको इतना डिफरेंशिएट करके बताया, वरना किताब में आपको इसमें ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा इस किताब में। ठीक है, तो मतलब इसको, इस्तारा। हाँ, इस्तिआरा और तशबीह बलीग में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सिंपल सा उसको समझने का तरीका यही है कि वहां पे या तो मुशब्बा होगा या मुशब्बा भी होगा, दोनों मौजूद नहीं होगा। अगर दोनों मौजूद है तो फिर वो इस्तिआरा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वो बलिग। तशबीह बलीग हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिसमें तशबीह बलीग और इस्तिआरा एक ही लिख देते हैं कि दोनों एक ही है, लेकिन एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। चल दें, अभी यहाँ पे हम मजाज लुग़वी की थोड़ी सी बात पढ़ लेते हैं। मजाज लुग़वी आप समझ गए कि एक वर्ड जिस मीनिंग के लिए बनाया गया है वो उस मीनिंग में नहीं यूज हो रहा है, बल्कि किसी और मीनिंग में यूज हो रहा है। ठीक है, उसको मजाज लुग़वी कहते हैं। ठीक है ना। चलो, इब्ने अमीद कहते हैं, कामत तुज़ल्लिलुनी मिन अश-शम्सी नफ्सुन अहब्बु इलैया मिन नफ्सी, है ना। क्या माना हुआ इसका? सूरज मुझको साया देते हुए खड़ा हुआ, है ना, खड़ा हुआ सूरज मुझको साया देते हुए, तुज़ल्लिलुनी मिन अश-शम्सी, सूरज से मुझको साया दे रहा है, नफ्सुन, एक ऐसा नफ्स, अहब्बु इलैया मिन नफ्सी,
جو میرے دل سے بھی زیادہ مجھ کو محبوب ہے. ٹھیک ہے. قامت تظللنی ومن عجب شمس تظللنی من الشمس، ہے نا، وہ کھڑی ہوئی یا وہ مجھ کو سایہ دیتے ہوئے. اور کتنی حیرت کی بات ہے کہ ایک سورج دوسرے سورج سے مجھے سایہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ دو بار شمسن کا استعمال ہوا، شمسن اور شمسن. تو ایک سورج دوسرے سورج سے سایہ دے رہا ہے. تو یہ بتائیں سورج کبھی سایہ دیتا ہے؟ جی نہیں. نہیں دیتا ہے سایہ. تو یہاں پہ ہمیں پتا چلا کہ یہاں پہ جو شمس سایہ دے رہا ہے وہ شمس اپنے ریئل میننگ میں نہیں ہے، بلکہ وہ مجازی معنی میں ہے نا، وہ اپنے اصل معنی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیسے پتا چلا ہمیں؟ تزللو کے ذریعہ، کیونکہ سورج کبھی سایہ دیتا ہی نہیں ہے، لہٰذا سایہ دینے کا جو ورڈ آیا اس نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ جو شمس ہے وہ اپنے ریئل میننگ میں نہیں، مجازی میننگ میں ہے. سمجھ گئے؟ جی. اب شمس سے مراد یہاں پہ بادشاہ ہو سکتا ہے، شمس سے مراد اس کی محبوبہ ہو سکتی ہے، جو بھی مراد ہے. ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ یہ والا جو شمس ہے نا، یہ مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے. اور یہ کیسے ہمیں پتا چلا؟ تزللو کے ذریعہ پتا چلا. تو جو ورڈ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ورڈ اپنے اصل میننگ میں نہیں ہے تو اس ورڈ کو قرینہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قرینہ. سمجھ گئے؟ قرینہ. قرینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرینہ کے ذریعہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ اپنے ریئل میننگ میں یوز ہوا ہے یا اپنے مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے. سمجھ گئے؟ تو تزللو یہاں پہ کیا بنے گا بتائیں؟ مجاز. تزللو یہاں پہ قرینہ بنے گا، قرینہ بنے گا، ہے نا. شمسن مجازی معنی میں ہے. ٹھیک ہے. شمس کے معنی سورج ہوتا ہے، لیکن سورج سایہ دیتا نہیں ہے، لہٰذا یہ جو سایہ دینے والا سورج ہے یہ اپنے ریئل میننگ میں شمس نہیں ہے، کوئی اور کسی انسان کی بات ہو رہی ہے نا، جو سایہ دے رہا ہے، اور اسی انسان کو شمس بول دیا گیا ہے. سر تجلنا مطلب یہ تو غصے سے لال ہو جانا ہے، جل جانا. نہیں نہیں، ظلل یظللو اس کے معنی ہوتا ہے سایہ دینا. ٹھیک ہے. ظلل یظللو کے معنی سایہ دینا. ذلن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سایہ. سایہ. اسی سے بنا ہے، اسی سے بنا ہے ظلل یظللو. وہ تلذت ہے. ہاں سر تو یہ قرینہ مانا کون تزللو دے رہی ہے؟ ہاں. تزللو جو ہے یہ قرینہ ہے. قرینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ لفظ جو بتاتا ہے کہ یہ دوسرا لفظ اپنے ریئل میننگ میں نہیں ہے. تو یہاں پہ شمسن اپنے ریئل میننگ میں نہیں ہے، یہ کس نے بتایا ہم کو؟ تزللو نے. لہٰذا تزللو کیا ہو گیا؟ قرینہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. جی. تو قرینہ دو طرح کا ہوتا ہے، قرینہ لفظی ہوتا ہے اور قرینہ حالیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لفظی کا مطلب ہوا کہ یہاں پہ لفظ میں موجود ہے تزللو، یہ لفظی قرینہ ہے. حالیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ لفظ میں لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے لیکن آپ سن سے سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سن سے آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں. وہ بھی اس کی مثال آئے گی، آگے ہم پڑھیں گے. قال البحتری، یہ سمجھ گئے یہاں پہ مجاز معنی میں ہے شمسن. قال البحتری یصف مبارزۃ الفتح بن خاقان لاسد، بحتری نے فتح بن خاقان کو شیر سے لڑتے ہوئے دیکھا تو اس چیز کو اس نے اپنے اشعار میں بیان کیا. کیسے بیان کیا اس نے کہا فلم ار زرغامین اصدق منکما. زرغام، زرغام کے معنی کیا ہوتا ہے؟ شیر، ہے نا. زرغامین کے معنی دو شیر. ٹھیک ہے. شیر. عراقن اذا الحیابۃ النکس کذبا. ٹھیک ہے نا. جی. اب یہاں پہ نکسن معنی کیا ہوتا ہے؟ بزدل. ٹھیک ہے نا. کمزور، بزدل. بزدل. جی. اب کہہ رہے ہیں فلم ارى زرغامین اصدق منکما عراقن، میں نے دو شیروں کو نہیں دیکھا اصدق منکما عراقن جو تم سے زیادہ سچی لڑائی لڑنے والے ہوں. ٹھیک ہے. اذا الحیابۃ النکس کذبا، جبکہ کمزور بزدل لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈر کر پیچھے ہٹ جاتا ہے.
کمزور بزدل جو ہوتا ہے، نکسن کمزور بزدل، تو وہ کیا ہوتا ہے، ڈر کر، حیاب کی وجہ سے ڈر کر، کذبا جھوٹ بولنے لگتا ہے، مطلب پیچھے ہٹ جاتا ہے. سمجھ گیا نا مطلب؟ جی. تو میں نے ان دو شعروں کو دیکھا آپس میں لڑتے ہوئے. ہزبرن مشا یبغی ہزبرن، ہے نا. ہزبرن کے معنی بھی ہوتا ہے شیر. اتنے ورڈ آپ کو شیر کے لیے ملیں گے نا. چلو. ہزبرن مشا یبغی ہزبرن، ایک شیر دوسرے شیر کے پیچھے چلتا ہے نا، دوسرے شیر کی تلاش میں چلا. وَأَغْلَبُ مِنَ الْقَوْمِ يَغْشَى بَاسِلَ الْوَجْهِ أَغْلَبًا، ہے نا. اب کہہ رہے ہیں اغلب من القومی، قوم کا جو شیر ہے، بہادر شیر ہے نا، ٹھیک ہے. یغشا باسل الوجہ اغلبا، وہ کیا کہتے ہیں، بڑے چہرے والے، بہادر چہرے والے شیر کے اوپر غالب آ جاتا ہے. باسل الوجہ، باسل الوجہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ باسل الوجہ کے معنی ہوتا ہے جس کا چہرہ کافی بڑا ہو، ٹھیک ہے نا. باسل الوجہ، یہاں پہ دیکھیں الشجاع کے معنی ہوتا ہے بہادر چہرے والا، جس کے چہرے سے بہادری جھلک رہی ہو، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شیر دوسرے شیر کے پیچھے چلا، ہے نا، اس کی تلاش میں چلا، اور جو قوم کا شیر ہے وہ غالب آ گیا، چھا گیا کس کے اوپر؟ غشا یغشا کے معنی چھا جانا. کس کے اوپر چھا گیا؟ بڑے چہرے والے شیر کے اوپر، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں دو شیر کی بات ہو رہی ہے. ایک شیر سے مراد کون ہے؟ فتح بن خاقان ہے، اور دوسرے شیر سے مراد ریل اسد ہے. تو یہاں پہ ایک ورڈ اپنے ریئل میننگ میں نہیں ہے، دوسرا ورڈ اپنے ریئل میننگ میں ہے. تو کون سا ورڈ ریئل میننگ میں نہیں ہے یہ ہمیں دیکھنا ہوگا، ٹھیک ہے نا. جی. تو سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ ہزبرن، ہزبرن جو ہے مشا یبغی ہزبرن، تو ڈھونڈتے ہوئے، دوسرے شیر کو ڈھونڈتے ہوئے ایک شیر چلا. تو یہ ڈھونڈنا جو صفت ہے یہ جنگلی شیر کی صفت ہے یا انسان کی صفت ہے؟ بتائیں. آواز کٹ رہی ہے آپ کی، نہیں سمجھ میں آیا کیا کہا آپ نے. جی کوئی بتائیں. انسان کی صفت ہے. انسان کی صفت ہے نا. اسی طرح اغلب من القومی، ٹھیک ہے، کہ قوم کا شیر. تو یہ بتائیں یہ قوم کا شیر یہ انسان ہو سکتا ہے یا جانور ہوگا؟ انسان. انسان ہوتا انسان ہوگا، ہے نا، انسان ہوگا. لہٰذا ہمیں پتا چلا کہ یہ جو اغلب ہے اور یہ جو ہزبر ہے یہ اپنے ریئل میننگ میں نہیں ہے، ہے نا. اور کس نے ہم کو بتایا کہ یہ اغلب اپنے ریئل میننگ میں نہیں ہے؟ کس نے ہم کو بتایا؟ کس ورڈ نے؟ اور من القوم نے. ہاں اس نے بتایا نا، قوم نے بتایا کہ اغلب جو ہے وہ اپنے ریئل میننگ میں نہیں ہے. اسی طرح ہزبر اپنے ریئل میننگ میں کس نے بتایا؟ مشا یبغی نے بتایا، ٹھیک ہے. تو مشا یبغی اور القوم یہ دونوں کیا ہو گئے؟ یہ دونوں ہو گئے کرینہ. ہے نا، قرینہ لفظی ہو گیا، ہے نا، قرینہ لفظیہ، ٹھیک ہے. اور اغلب اور حزب یہ دونوں کیا ہو گئے؟ مجازی معنی میں، ہے نا، مجازی، مجاز لغوی. سمجھ گئے؟ جی. اس کے بعد اگلا شعر قال المتنبی وقد سقط مطر على سیف الدولہ، بارش سیف الدولہ کے اوپر گر رہی تھی. اس منظر کو دیکھ کر متنبی نے شعر کہا تھا، ٹھیک ہے. سیف الدولہ کے دربار میں رہتا تھا، اس کی تعریف کرتا تھا، پیسہ کماتا تھا. تو سیف الدولہ بارش میں نہا رہا تھا، اس کو دیکھ کر کے متنبی نے شعر کہا. کیا کہا؟ لعینی کل یوم منک حظ، ہے نا. حظ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ حصہ. میری آنکھوں کو، میری دونوں آنکھوں کو ہر دن آپ کی جانب سے ایک حصہ ملتا ہے، ٹھیک ہے. تحیر منہ فی امر عجاب، ہے نا، جس سے منہ جس کی وجہ سے یا جس سے وہ جو آنکھیں ہیں وہ حیرت میں پڑ جاتی ہیں، عجیب معاملے میں کیا ہو جاتی ہیں؟ متحیر ہو جاتی ہیں، حیران ہو جاتی ہیں. مطلب کیا ہے کہ وہ حیرت میں پڑ جاتی ہیں آپ کے سین کو دیکھ کر کے، ٹھیک ہے. جو کچھ بھی آپ کی طرف سے وہ دیکھتی ہیں میری آنکھیں، اس کی وجہ سے حیرت میں پڑ جاتی ہیں. اب یہاں پہ اس نے تشبیہ کا استعمال شروع کیا. کیا کہا؟ حمالۃ ذی الحسام علی حسام، ہے نا. حمالتن کس کو کہتے ہیں؟ تلوار کے پرتلے کو. پرتلا سمجھتے ہیں؟
जो मुट्ठा होता है ना, मुट्ठा तलवार का जिसको पकड़ता है इंसान, है ना, उसको कहते हैं हिमाला। ठीक है, समझ गए हिमाला का मतलब? मुट्ठा। हिमालतु, हाँ, हिमालतु दल हुसामी अला हुसामिन। हुसाम के माने तलवार होता है। इस तलवार वाले का परतला दूसरी तलवार पर है। इस तलवार का परतला या इस तलवार का मुट्ठा उस तलवार पर है। व मौक़िउ ज़स्सहाबी अला सहाबी, और इस तलवार की इस बादल की बारिश उस बादल पर है। ठीक है, इस बदली की बारिश या इस बादल की बारिश, मौके के माने यहाँ पे बारिश है। ठीक है ना। तो अब बताएं, यहाँ पे 2 बार आया हुसाम हुसाम, 2 बार आया सहाब सहाब। ठीक है, तो यहाँ पे हुसाम से मुराद कौन है, सहाब से मुराद कौन है, ये असल यहाँ पे समझने की चीज है। ठीक है जी। तो देखें, यहाँ पे जो हुसाम है वो अपने रियल मीनिंग में नहीं यूज हुआ है ना, समझ गए, रियल मीनिंग में नहीं यूज हुआ है। क्यों नहीं रियल मीनिंग में यूज हुआ है जी? हुसाम के माने होता है तलवार, है ना। तो तलवार में और इंसान में, अगर एक इंसान को तलवार से तशबीह दी जा रही है तो दोनों में कॉमन क्या चीज हो सकती है? धार जी, काट। दोनों में कॉमन चीज हो सकती है मुश्किल हालात में जमे रहना। ठीक है ना। तलवार कहाँ निकलती है? जंग में निकलती है। तो जंग के हालात कितने खतरनाक होते हैं, तो उस खतरनाक हालात में लगातार तलवार चलती रहती है, घूमती रहती है ना। तो मुश्किल हालात में भी डटे रहना, ये क्या है? तलवार की सिफत है। इसी तरह वो इंसान जो मुश्किल हालात में खड़ा रहता है, मुसीबतों में खड़ा रहता है, वो भी तलवार की तरह है। ठीक है, तो एक हुसाम जो है वो क्या है, यहाँ पे रियल मीनिंग में है, और एक हुसाम यहाँ पे अनरियल है। समझ गए जी। इसी तरह जो बारिश के कतरे उसके बदन पर गिर रहे थे बादशाह के, सैफुद्दौला के, तो मुतनब्बी ने कहा, क्या कहा कि एक बादल दूसरे बादल पे गिर रहा है, एक बादल का पानी दूसरे बादल के पानी पे गिर रहा है। ठीक है ना, एक बारिश दूसरे बारिश पे गिर रही है। तो यहाँ पे सहाब 2 बार इस्तेमाल हुआ। तो सहाब में और इंसान को अगर सहाब से तशबीह देते हैं तो उसमें कॉमन क्या होता है, वजह शिब क्या होता है उसमें? बारिश बरसाना। काइंडनेस है, काइंडनेस। वजह शिब होती है सखावत, है ना। इससे पहले हमने तशबीह में भी पढ़ा था ना कि बादल से तशबीह दी गई थी वहां पे सखी इंसान को। ठीक है, तो बादल से जो तशबीह दी जाती है उसका मतलब क्या होता है? जिस तरह बादल बारिश बरसा करके लोगों को बिल्कुल तर्क कर देता है ना, किसान भी खुश हो जाते हैं, हर जगह मौसम ठंडा हो जाता है, लोग खुश हो जाते हैं। तो बादल जो है वो अपने बारिश में सखी होता है, सखावत से बारिश गिराता है। उसी तरह जो बादशाह है वो भी बहुत ज्यादा सखी है, लिहाजा उस बादशाह को बादल से तशबीह दे दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जी, सखी का मतलब क्या होता है? सखी का मतलब होता है बहुत ज्यादा माल खर्च करने वाला, बहुत ज्यादा लोगों को माल के जरिए मदद करने वाला। ठीक है, जिसको अरबी में जवाद कहते हैं जी। दानशील, दानशील, हाँ, दानी, दानशील। हाँ दानी हाँ, दान देने वाला, है ना, बहुत ज्यादा दान देने वाला। ठीक है, तो बादशाह जो है बहुत ज्यादा दान देने वाला है, लिहाजा उसको तशबीह दी किससे? बादल से, कि बादल भी बारिश बरसाता है बहुत ज्यादा और हर एक को सैराब कर देता है, हर एक को, है ना, अपना हिस्सा मिल जाता है बारिश से। तो उसी तरह बादशाह भी जो है वो बहुत ज्यादा बादल ही की तरह क्या है, सखी है, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे एक सहाब जो है वो किस मीनिंग में है? बादशाह के मीनिंग में, सैफुद्दौला के मीनिंग में, यानी मजाजी माना में है। और दूसरा जो सहाब है वो अपने रियल मीनिंग में है। ठीक है ना जी। ठीक है, तो ये चीज हमने समझा कैसे कि एक सहाब जो है वो रियल मीनिंग में नहीं है, दूसरा सहाब रियल मीनिंग में है, ये हमने कैसे समझा, बताएं। एहसास करके, फील कर। फील किया है ना, इस चीज को हमने फील किया कि बादल के बारिश के ऊपर बारिश गिर रही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक जो है बादल वो रियल मीनिंग में नहीं, वो कोई इंसान
ہے نا, تو اس کو ہم نے فیل کیا, لہٰذا یہاں پہ کیا کہا جائے گا کہ قرینہ جو ہے وہ کیا ہے, مانوی. حالیہ ہے نا, قرینہ مانوی ہے یا قرینہ حالیہ ہے. ٹھیک ہے جی. قال البحتری, بحتری کہتا ہے اذا العین راحت وہی عین علی الجوا فلیس بسر ما تسر الاضالع. کیا معنی ہوا؟ اذا العین راحت, جب انسان کی نگاہ ہے نا, آنکھ, راحت کیا ہو جاتی ہے, وہی عین علی الجوا, جب انسان کی جو آنکھ ہے وہ جاسوس بن جائے. ٹھیک ہے, وہی عین علی الجوا, اور وہ جاسوس بن جائے کس کے اوپر, اندرونی حالت, جوا کہتے ہیں اندرونی غم. ٹھیک ہے, اندرونی غم, جو دل کے اندر جو غم ہوتا ہے اس کو جوا کہتے ہیں. سمجھ گئے جی. اذا العین راحت, جب آنکھ جاسوس بن جائے, ہے نا, وہی عین علی الجوا, کس چیز پر جاسوس بن جائے, اندرونی غم کے اوپر. فلیس بسر ما تسر الاضالع, تو پسلیوں کے اندر چھپی ہوئی کوئی چیز بھی راز نہیں رہ جاتی ہے. تو جو چیز بھی پسلی کے اندر ہے, تو پسلی کے اندر کیا ہے بتائیں, دل ہے. تو دل میں جو بھی بات ہے وہ بات سیکرٹ نہیں رہ جاتی ہے. کب سیکرٹ نہیں رہ جاتی ہے, جب آنکھ کیا بن جائے, دل کے حالات پر جاسوس بن جائے. آنکھ کیسے جاسوس بنتی ہے دل کے حالات پر, بتائیں. آنکھوں سے دل کی حالت بیان ہو جاتی ہے نا. جیسے آپ, کوئی انسان رو رہا ہے, تو اس روتے ہوئے انسان کو اس کی آنکھ سے اگر آنسو بہ رہا ہے تو اس کو دیکھ کر کے آپ کیا کہیں گے, کہ اس کے دل میں کوئی غم ہے, تبھی تو وہ رو رہا ہے جی. تو یہاں پہ آنکھوں کے سے بہتے ہوئے آنسو نے دل کے اندر جو اس کے بات تھی اس کو کیا کر دیا, لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا, ہے نا. یہ بات کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ دل کے اندر پھر کوئی بات چھپی نہیں رہ جاتی ہے اگر آنکھ ہی جاسوس بن جائے, ہے نا, آنکھ ہی ہر چیز کو ظاہر کر دے تو پھر کوئی چیز چھپی نہیں رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ دو بار عین کا استعمال ہوا, ایک عین یہ ہے, ایک عین یہ ہے. تو ایک عین تو اپنے ریئل میننگ میں ہے, دوسرا جو عین ہے وہ اپنے ریئل میننگ میں نہیں ہے, بلکہ وہ کس معنی میں ہے, جاسوس کے معنی میں. سمجھ گئے نا جی. جی سر. جی سر. ہاں, تو دوسری جو آنکھ ہے عینون ہے وہ جاسوس کے میننگ میں ہے, لہٰذا یہ اپنے ریئل میننگ میں نہیں بلکہ مجازی معنی میں ہے نا, مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے. اور یہ چیز ہم نے سمجھی کیسے کہ یہ مجازی معنی میں ہے, کیسے ہم نے سمجھا جی, علی الجوا کی وجہ سے. ٹھیک ہے, عینن علی الجوا, تو علی الجوا جب آیا کہ دل کی جو غم ہے اس کے اوپر آنکھ ہے, اگر ہم یہ اس کو آنکھ مان لیں آنکھ کے میننگ میں, تو کیا اس کا میننگ درست ہوگا, دل کے غموں پر وہ آنکھ بنی ہوئی ہے, تو اس کا مطلب کچھ سمجھ میں آئے گا, بتائیں. نہیں سمجھ میں آئے گا, ہے نا. تو اسی لیے یہ جاسوس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, تو ہم نے یہاں پہ جاسوس کا معنی کیا, ہے نا, تو اس سے میننگ واضح ہو گیا. تو علی الجوا نے یہ بتایا کہ یہ عین جو ہے یہ آنکھ کے میننگ میں نہیں ہے بلکہ کسی اور میننگ میں ہے, لہٰذا علی الجوا کیا بن گیا, قرینہ لفظیہ. ٹھیک ہے نا, یہ قرینہ لفظیہ ہو گیا, اور عینن جو ہے یہ ہو گیا مجازی معنی میں, ہے نا. یہ سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے دیکھ لیا یہاں پہ, کیا دیکھا آپ نے کہ مجاز لغوی کیا ہوتا ہے, اس کی ساری مثالیں دیکھ لیں, وہی ساری چیزیں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں. اب اس کے ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے. یہاں پہ قاعدہ دیکھ لیں, مجاز اللغوی هو اللفظ المستعمل فی غیر ما وضع له. مجاز لغوی وہ لفظ ہے جو استعمال ہوتا ہو اس میننگ میں جس کے لیے وہ بنایا نہیں گیا ہے, جس میننگ کو دینے کے لیے وہ کریٹ ہی نہیں کیا گیا ہے, اس میننگ کو دینے کے لیے وہ ورڈ استعمال ہو رہا ہے. اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے, لعلاقۃ مع قرینۃ, ایک قرینے کی وجہ سے, جو قرینہ مانعۃ من ارادۃ المعنی الحقیقی, حقیقی معنی مراد لینے سے روک دیتا ہے, ریئل میننگ کو یوز کرنے سے وہاں پہ روک دیتا ہے وہ قرینہ, ہے نا. جس طرح ہم نے دیکھا کہ علی الجوا ہے, علی الجوا نے کیا کیا, عینن کو ریئل میننگ میں یوز کرنے سے کیا کیا, روک دیا. ٹھیک ہے, اسی لیے عینن ریئل میننگ میں نہیں یوز ہوا. والعلاقۃ بین المعنی الحقیقی والمعنی المجازی قد تکون المشابہ, حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان
یہ جو ریلیشن ہے، تعلق ہے، وہ کبھی مشابہت کا ہوتا ہے نا. وقت تکون غیرہا، اور کبھی مشابہت کے علاوہ دوسرا تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں. والقرینۃ قد تکون لفظیہ وقد تکون حالیہ، اسی طرح جو قرینہ ہے وہ کبھی لفظی بھی ہوتا ہے اور کبھی حالی ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ جی چلیں اب یہ دیکھیں ایک مثال ہے یہاں پہ، ہم پوچھیں گے، آپ بتائیے گا. فَإِنْ أَمْرَضَ فَمَا مَرِضَ استباری وَإِنْ أُحْمَمْ فَمَا حُمَّ اعتزامی. کیا مانا ہوا؟ فَإِنْ أَمْرَضَ، اگر میں بیمار ہو گیا، فَمَا مَرَضَ استباری، تو میرا صبر بیمار نہیں ہوا، ہے نا، استبار مانے صبر، ٹھیک ہے. وَإِنْ أُحْمَمْ، اور اگر میں کیا ہو گیا، مجھے فیور ہو گیا، مجھے فیور آ گیا، فَمَا حُمَّ اعتزامی، تو میرے ارادے کو، میرے پختہ ارادے کو فیور نہیں آیا. تو اب یہ بتائیں یہاں پہ کون سا ورڈ ہے جو اپنے ریئل میننگ میں نہیں ہے؟ مرض استباری، سیکنڈ والا جو مرض. تو مرض مجازی معنی میں یا استبار مجازی معنی میں؟ کون مجازی معنی میں ہے؟ مرض مجازی معنی میں. مرض مجازی معنی میں. کیوں مجازی معنی میں ہے؟ کیسے آپ کو کیونکہ پتا چلا؟ جو استباری ہے اس کا تو مرض نہیں ہوتا ہے، مطلب بیماری نہیں ہوتی ہے. ہاں، جو استبار ہے نا صبر جو ہے، صبر کبھی بیمار نہیں پڑتا، اس کو پانی چڑھانے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو پانی نہیں چڑھایا جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ یہاں پہ جو مرض استعمال ہو رہا ہے وہ اپنے ریئل میننگ میں نہیں ہے. استبار تو ریئل میننگ میں ہے نا، دوسرے معنی میں اس کو ہم نہیں لے سکتے یہاں پہ، لیکن مرض ریئل میننگ میں نہیں ہے. تو قرینہ کون بنا؟ استبار، ہے نا. تو قرینہ یہاں پہ لفظی ہو گیا، ٹھیک ہے جی. چلیں، اور یہاں پہ اصل یہ بیان کیا کرنا چاہتے ہیں کہ میرا صبر کمزور نہیں ہوا، ہے نا، بیمار نہیں ہوا، اس سے مطلب کیا ہے کہ میرا صبر کمزور نہیں ہوا، یہ اصل بات کہنی چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. وَإِنْ أُحْمَمْ، اسی طرح یہاں پر دیکھیں، مجھے فیور آ گیا لیکن میرے ارادے کو فیور نہیں آیا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بتائیں کون سا ورڈ مجازی معنی میں ہے؟ حمہ، ہے نا، حمہ مجازی معنی میں ہے. اور قرینہ کیا ہے یہاں پہ؟ اعتزامی، ٹھیک ہے. ہاں، قرینہ یہاں پہ اعتزامی. اصل کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میرا ارادہ جو ہے وہ ویک نہیں ہوا، ہے نا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. بیمار نہیں ہوا، فیور نہیں آیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ میرا ارادہ کمزور نہیں ہوا، میرا صبر کمزور نہیں ہوا اور میرا ارادہ نہیں ٹوٹا، ٹھیک ہے. چلیں، ویسے ہی ان مثالوں میں بھی وہی چیزیں ہیں، آپ پڑھ لیجئے گا، اس کو دیکھ لیجئے گا نموذج کو. تو یہ ہم نے مجاز لغوی کو پڑھ لیا. اب آ جائیں آگے، یہ آ جائیں استعارہ. تو ہم نے استعارہ کے بارے میں آپ کو جی بتائیں. مجاز لغوی ہمارے سلیبس میں نہیں ہے. دیکھیں، مجاز لغوی پڑھنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ اس کے بغیر آپ استعارہ کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جی ہاں، تو اسی لیے مجاز لغوی کو ہم نے بتایا آپ کو، ورنہ آپ استعارہ میں پریشان ہو جائیں گے. تو ہر چیز سیکوینس سے چلتی ہے، اس لیے ہم نے آپ کو بتایا. آپ اس کو نہیں پڑھیں گے، اس کی مثالیں نہیں یاد رکھیں گے تو بھی چلے گا، لیکن وہ ہم نے آپ کو سمجھایا اس لیے تاکہ آپ استعارہ کو سمجھ سکیں، ٹھیک ہے. چلیں، الاستعارۃ التصریحیہ والمکنیہ. اب استعارہ آپ نے سمجھ لیا. استعارہ کسے کہتے ہیں جلدی سے بتائیں؟ جس میں مشبہ یا مشبہ بھی میں سے کوئی ایک ہو. دونوں میں سے کوئی ایک ہی موجود ہوتا ہے، اور تعلق وہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مشابہت کا تعلق ہوتا ہے نا، ریلیشن مشابہت. اب دیکھیں، اس کے بھی 4 ارکان ہوتے ہیں استعارہ کے، جیسے تشبیہ کے 4 ارکان تھے. کیا کیا ارکان ہوتے ہیں؟ مستعار لہو، ٹھیک ہے. دوسرا ہوتا ہے مستعار منہو. تیسرا ہوتا ہے مستعار، ٹھیک ہے، حرف یا لفظ مستعار، ٹھیک ہے نا، یہ ہو گیا. تو یہ 3 ارکان ہو گئے، اور ایک اور ہوتا ہے وجہ. جیسے وہاں پہ وجہ شب ہوتا ہے، یہاں پہ وجہ استعارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وجہ استعارہ. دیکھیں، مستعار لہو کسے کہتے ہیں؟ مستعار لہو کہتے ہیں مشبہ کو.
جس کی تشبیہ بیان کی جائے، جس کے لیے استعارہ لایا جائے. مستعار منہ کہتے ہیں جس سے استعارہ لایا جائے، تو یہ کیا ہو گیا؟ از اکول ٹو مشبہ بہ کی طرح ہو گیا. مستعار کس کو کہتے ہیں؟ جس لفظ میں استعارہ لایا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ تشبیہ کی طرح سمجھنے اس کو. وجہ استعارہ جیسے وجہ شبہ، کیوں یہاں پہ استعارہ لایا گیا وہ. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. چلو اب تصریحیہ والمکنیہ. تصریحیہ دو قسمیں ہوتی ہیں استعارہ کی، ہے نا، استعارہ تصریحیہ اور استعارہ مکنیہ. ٹھیک ہے، یہ تقسیم کس طرح سے کی گئی ہے؟ دیکھیں، مشبہ بھی ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں. اگر مشبہ بھی موجود ہوگا تو اسے کیا کہیں گے؟ تصریحیہ. مشبہ بھی موجود ہو. ٹھیک ہے. مکنیہ کسے کہیں گے؟ مشبہ بھی موجود نہ ہو. سمجھ گئے اتنا؟ بتائیں جلدی سے. مکنیہ میں کیا ہوگا؟ مشبہ بھی موجود نہیں ہوگا، لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ مشبہ بھی کون ہے؟ تو یہ جاننے کے لیے وہاں پہ مشبہ بھی کا ایک لازم موجود ہوگا. سمجھئے؟ یعنی ایک ایسا ورڈ ہوگا وہاں پہ جو بتائے گا کہ مشبہ بھی کو کیا تھا، یا مشبہ بھی یہاں پر سے محذوف ہوا ہے. وہ بتانے کے لیے ایک ورڈ وہاں پہ موجود ہوگا، اور اس ورڈ کو کہتے ہیں مشبہ بھی کا لازم. سمجھ گئے؟ جی. اب وہ کیسے ہوگا وہ ہم مثال پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی چیزیں. چلیں. الامثلہ. قال تعالی کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف بھیجا، نازل کیا، تاکہ تم لوگوں کو تاریکی سے روشنی کی طرف نکال کر لاؤ. تو یہ بتائیں، الظلمات اور النور، ظلمات کے معنی ہوتا ہے اندھیرا، نور کے معنی روشنی. تو کیا قرآن پڑھ کر کے ایک آدمی اندھیرے گھر میں بیٹھا رہے گا تو قرآن پڑھ کے روشنی میں چلا جائے گا، سورج کی روشنی میں؟ کیا مطلب ہے ظلمات اور نور کا؟ کفر مطلب ہے یہاں پر. یہاں پہ ظلمات سے مراد ضلالہ ہے نا، ضلالتن گمراہی ہے نا، اور النور سے مراد الہدایہ ہدایت ہے نا. ٹھیک. تو یہاں پہ جو ظلمات اور النور ہے یہ اپنے ریئل میننگ میں نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. یہ بات کیسے سمجھ میں آئی؟ یہ بات یہاں سے سمجھ میں آئی. ٹھیک ہے. تخرج الناس من الظلمات الی النور، آپ لوگوں کو کہاں سے نکالیں؟ ضلالت سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لا کے کھڑا کر دیں، ہے نا. تو یہاں پر ظلمات اور نور اپنے ریئل میننگ میں نہیں ہے. ظلمات ضلالہ کے معنی میں ہے اور نور ہدایہ کے معنی میں ہے. تو یہ بتائیں، ظلمات مشبہ ہے یہاں پہ یا مشبہ بھی ہے؟ مشبہ بھی. مشبہ بھی ہے نا. اور ظلمات سے تشبیہ ضلالت کو دی گئی، لہٰذا ضلالت مشبہ ہے اصل میں. تو یہاں پہ کیا کہا جائے گا؟ استعارہ کی زبان میں ظلمات کو کہا جائے گا مستعار منہ، ہے نا. اسی طرح النور کو کہا جائے گا مستعار منہ، اور ضلالہ اور الہدایہ کو کیا کہا جائے گا؟ مستعار لہو. اور حرف ہاں ٹھیک ہے. لفظ مستعار کس کو کہا جائے گا؟ کون سا لفظ یہاں پہ استعارہ کے لیے آیا ہے؟ ظلمات اور النور، یہی دونوں ورڈ آئے ہیں نا استعارہ کے لیے. جی. تو یہ دونوں ورڈ جو ہیں یہ مستعار ہیں، لفظ مستعار ہے نا، اور ان کا جو میننگ ہے وہ مستعار منہ ہے. سمجھ گئے؟ جی. اور وہ مستعار لہو ضلالہ اور ہدایہ. وجہ استعارہ کیا ہے؟ کہ جس طرح ضلالت میں پڑا ہوا انسان کیا ہوتا ہے؟ اندھیرے میں ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے نا. جس طرح اندھیرے میں کھڑا ہونے والا انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ صحیح کیا غلط کیا، اسی طرح گمراہی میں پڑے ہوئے انسان کو بھی یہ بات پتہ نہیں چلتی. تو دونوں میں، ضلالت میں اور ظلمات میں جو تعلق ہے وہ کس کا ہے؟ مشابہت کا تعلق ہے نا. وجہ استعارہ جو ہے وہ کیا ہے؟ دونوں کا وجہ استعارہ کیا ہے؟ کہ لوگ بھٹکتے ہیں دونوں میں. اندھیرے میں بھی لوگ بھٹکیں گے، اسی طرح گمراہی میں بھی لوگ بھٹکتے ہیں، ان کو صحیح راستہ کا پتہ نہیں چلتا ہے.
ٹھیک ہے نا جی. تو یہ وجہ استعارہ ہو گیا. اب یہ بتائیں یہ استعارہ تصریحیہ کہلائے گا یا مکنیہ کہلائے گا؟ استعارہ تصریحیہ. تصریحیہ. تصریحیہ کیوں کہلائے گا؟ اس میں مشبہ بھی موجود ہے. مستعار منہ موجود ہے نا, مشبہ بھی نہیں کہیے گا یہاں پہ جب استعارہ کے, وہ ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا, ورنہ کیا کہیں گے کہ مستعار منہ موجود ہے. ٹھیک ہے. وقال المتنبی, متنبی نے کہا یہ شعر, وقد قابلوا ممدوحہ وعانقہ, جب اس کا جو ممدوح ہے جس کی وہ تعریف بیان کر رہا ہے متنبی, اس نے اس کو گلے لگایا تھا متنبی کو, تب متنبی نے یہ شعر کہا تھا. کیا کہا تھا؟ فلم ار قبلی مم مشل بحر نحوہ, مجھ سے پہلے میں نے کسی کو نہیں دیکھا جس کی طرف سمندر چل کر آیا ہو. ولا رجلا قامت تعانقہ الاسد, اسی طرح کسی آدمی کو میں نے نہیں دیکھا جس کو شیر نے گلے لگایا ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کون کون سا لفظ آپ کو لگ رہا ہے جو ریئل میننگ میں نہیں ہے؟ بتائیں جلدی سے. جی بحر, البحر اور الاسود ہے نا, کہ سمندر چل کر آ رہا ہے, تو پتا چلا کہ سمندر چل کر تھوڑی آتا ہے کسی کی طرف, تو پتا چلا یہاں پہ جو سمندر ہے وہ اصل میں سمندر کی بات نہیں ہو رہی ہے, اوشن کی بات نہیں ہو رہی ہے, کسی اور کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح گلے لگانا ہے نا, شیر چل کر آیا اور گلے لگایا, تو مطلب یہ ہوا کہ وہ شیر نہیں ہے, وہ کوئی اور ہے, کوئی انسان ہے جس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہاں پہ قرینہ کیا ہوا بتائیں جلدی سے. قرینہ کیا ہے بحر اور اسد میں؟ قرینہ کیا ہے؟ مشا وعنقہ, مشا اور توانق, یہ دونوں قرینہ ہے, لہٰذا یہ قرینہ لفظیہ ہے نا. ٹھیک ہے. تو البحر سے مراد کون ہے؟ اس کا ممدوح ہے نا, جو جس کے بارے میں بھی یہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اسد سے مراد بھی وہی ہے. تو البحر اور الاسد کیا ہو گئے؟ مشبہ بھی ہو گئے ہے نا, مستعار منہ ہو گئے. لہٰذا یہ کون سا استعارہ ہوا جی؟ یہ کون سا استعارہ ہوا؟ تحسین تصریحیہ ہے نا, استعارہ تصریحیہ. ٹھیک ہے. وقال فی مدح سیف الدولہ اما ترى ظفرا حلوا سوا ظفر تصافحت فیہ بیض الہند واللمم, ہے نا. کہہ رہے ہیں کیا تم نے ایسی کامیابی نہیں دیکھی, ایسی میٹھی کامیابی, سوا ظفرن, سوائے اس کامیابی کے. ٹھیک ہے. اب کون سی تصافحت فیہ بیض الہند واللمم, جس کے اندر ہندوستانی تلواریں اور کھوپڑیاں آپس میں مسافہ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اب یہاں پہ دیکھیں کون سا لفظ آپ کو لگ رہا ہے جو ریئل میننگ میں نہیں ہے جی. ظفر, ظفر جو کامیابی کے معنی میں ہوتا ہے, تو وہ کیوں لگ رہا ہے آپ کو ریئل میننگ میں نہیں ہے؟ حلون ہے اور بیض الاسد جو ہے. دیکھیں تصافحت فیہ بیض الہند واللمم, ہندوستانی تلوار اور کھوپڑی, لوگوں کی کھوپڑی مسافہ کر رہی ہے. تو مسافہ کرنا جو یہ صفت ہے, مسافہ کرنا کس کی صفت ہے؟ مسافہ کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ ملانا, تو ہاتھ ملانا کس کی صفت ہے؟ انسان کے, انسان کی صفت ہے نا. ٹھیک ہے جی. تو اگر ہندوستانی تلوار اور کھوپڑی ٹکرا رہی آپس میں, تو اس کو بتایا گیا مسافہ کرنے سے. تو جنگ کی بات ہو رہی ہے نا, کہ جنگ میں جو لڑائی ہوئی ہے نا, تو اتنی شاندار کامیابی تم نے دیکھی ہے جس کے اندر ہندوستانی تلوار اور کھوپڑیاں آپس میں ٹکرا رہی ہوں, یہ اصل کہنا چاہ. جنگ کے اندر کھوپڑی اور تلوار ٹکراتی ہے آپس میں, ہے نا. تو تصافح جو ہے یہ لفظ اپنے ریئل میننگ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے سمجھ گئے جی جی. اور اس کا قرینہ کیا ہے کہ یہ ریئل میننگ میں نہیں ہے؟ یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے بیض الہند واللمم, ہے نا. تو بیض الہند واللمم کیا ہو گیا جی؟ بیض الہند واللمم قرینہ, قرینہ لفظیہ ہو گیا جی ہے نا. اور تصافح جو ہے یہ اصل میں کس معنی میں ہے؟
तलाका के माना, ठीक है जी। तो ये जो है किस तसाफ़ह है, ये क्या हुआ, मुशब्बा बिही हुआ है ना, और तलाका क्या हुआ, मुशब्बा हो गया इसका, ठीक है। तो ये तसाफ़ह है, ये पूरा शेर जो है ये क्या कहलाएगा, किसकी मिसाल हो जाएगा, ये इस्तिआरा, कौन सी किस्म है इस्तिआरा की, तसरीही। तसरीहिया है ना, क्योंकि इसमें मुस्तार मिन्हु मौजूद है, मुस्तार मौजूद नहीं है। समझ में आया कि नहीं ये वाला, बताएं जल्दी से। जी सर। अब आ जाएं, हज्जाज ने अपने खुतबे में कहा था, ये खुतबा आपने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं, क्या कहा था, इन्नी लअरा रुऊसन क़द अयनअत व हान क़िताफ़ुहा व इन्नी लसाहिबुहा, मैं बहुत सारे सरों को देख रहा हूँ जो पक चुके हैं और उनके तोड़ने का वक्त आ चुका है, और मैं ही उसको तोड़ने वाला हूँगा, ठीक है ना। तो ये बताएं यहाँ पे रुऊसन क़द अयनअत व हान क़िताफ़ुहा, तो यहाँ पे वो जो बात कर रहा है सरों को काटने की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है जो अपने रियल मीनिंग में नहीं है, ये बताइए जी। वहान कद अयनात है ना, अयनात, तो सर को उसने तशबीह दी किससे, सर को किससे तशबीह दे रहा है वो, पके हुए फल से, पके हुए फल से तशबीह दे रहा है ना, सर को पके हुए फल से। तो सर तो अपने रियल मीनिंग में, क्योंकि वो सर की ही बात कर रहा था, वो फल की बात थोड़ी कर रहा था, वो सर की बात कर रहा था। तो उसने कहा इन्नी लअरा रुऊसन कस्समरी कद अयनात, मैं बहुत सारे सरों को देख रहा हूँ जो फल की तरह हैं और वो पक चुके हैं, है ना, पके हुए फल की तरह हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुशब्बा मौजूद है या मुशब्बा बिही मौजूद है, कौन मौजूद है, मुशब्बा मुशब्बा मौजूद है, मुशब्बा बिही मौजूद नहीं है, लिहाजा ये कौन सा इस्तिआरा होगा, मखनिया, मकनिया होगा। और हमने एक बात कही थी कि जब मुशब्बा बिही मौजूद नहीं होता है तो कोई ऐसा वर्ड वहां पे होता है जो ये बताता है कि मुशब्बा बिही कौन था, ठीक है। तो वो वर्ड कौन है यहाँ पे जो बता रहा है मुशब्बा बिही के बारे में, वो कौन है, वो है अयनात, ठीक है। कि अयनात ऐसा लफ्ज है जो किसके साथ खास है, सम्र के साथ, है ना। तो अयनात की वजह से हमें पता चला कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, मुशब्बा बिही कौन है यहाँ पे, सम्र है, फल है। तो ये किसने हमको बताया, अयनात ने बताया, लिहाजा अयनात को हम क्या कहेंगे, मुशब्बा बिही का लाजिम, लाजिम है ये, है ना, लाजिम है, उसके साथ ये खास है ना। अयनात की वजह से हमको पता चला कि मुशब्बा बिही क्या था यहाँ पे, ठीक है ना जी। क़ाल मुतनब्बी, मुतनब्बी ने कहा लम्मा क़ल्लतिल इब्लु इम्ततैना इला इब्नी अबी सुलैमान अल खुतूबा, है ना। मुतनब्बी ने क्या कहा, जब ऊंट कम हो गए, है ना, इम्ततैना, तो हम इब्ने अबी सुलैमान के पास हादसात पर सवार होकर गए, ठीक है। खुतूबन के माने क्या होता है, हादसा, है ना, एक्सीडेंट्स या इंसिडेंट्स, तो हम इंसिडेंट्स पर बैठकर इब्ने अबी सुलेमान के पास गए, ठीक है। तो अब ये बताएं यहाँ पे कौन वर्ड है जो अपने रियल मीनिंग में नहीं है, आपको क्या लगता है जी। इम्ततैनल खुतूबा, है ना, तो हादसात के ऊपर या एक्सीडेंट्स के ऊपर सवारी नहीं की जाती है ना, सवारी उसके ऊपर नहीं की जाती है, ठीक है। तो इम्ततैनल खुतूबा के अंदर ये जो वर्ड है अल खुतूबा, है ना, इम्ततैना, ये वर्ड अपने रियल मीनिंग में नहीं है, ठीक है जी। चले, यहाँ पे ये कहना ये चाह रहा था कि हम जब इब्ने अबी सुलेमान के पास पहुंचे तो बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करते हुए पहुंचे, ये असल उसको कहना था, है ना। लेकिन उसने क्या कहा कि हम मुसीबतों पर सवार होकर के वहां गए, ये उसने बोल दिया। तो यहाँ पे सवारी करना ये अपने असल मीनिंग में नहीं है, इम्ततैनुल खुतूबा ये अपने रियल मीनिंग में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा इस्तिआरा होगा, ये मखनिया, मखनी, मकनिया होगा।
اس کے بعد کہہ رہا المجد عوفی اذ عوفیت والکرم وزال عنک الی اعدائک الالم. کیا معنی ہوا؟ المجد کہ شرافت کو عافیت مل گئی، شرافت جو ہے وہ سکون پا گئی، اذ عوفیت جب آپ نے اس کو عافیت دی، ٹھیک ہے، جب آپ کو عافیت مل گئی. المجد عوفیہ والکرم عوفیہ، شرافت اور سخاوت کو عافیت مل گئی جب آپ کو عافیت مل گئی. وزال عنک الی اعدائک الالم، تکلیف آپ سے ہٹ کر، جو تکلیف تھی ہے نا وہ آپ سے ہٹ کر دشمنوں کے پاس چلی گئی. ٹھیک ہے جی، آپ سے دور ہو گئی اور دشمنوں کے پاس چلی گئی آپ، ہے نا، اور آپ کیا ہو گیا، آپ کو سکون مل گیا پوری طرح سے، ہے نا. تو اب یہاں پہ دیکھیں کیا ہے المجد. المجد جو شرافت ہے، یا الکرم جو کرم ہے، کیا وہ ایسی چیز ہے جو سکون پا جائے گی؟ بتائیں. وہ ایسی نہیں. چیز نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، وہ ایسی چیز نہیں ہے. بلکہ المجد ہے نا، المجد اور الکرم کو کسی انسان سے تشبیہ دی جا رہی ہے نا. تو یہاں پہ انسان مشبہ بہی ہے نا، اور المجد اور الکرم مشبہ ہے. مشبہ بہی موجود نہیں ہے. اور کون سا لفظ اس کا لازم ہے؟ کون سا لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں پہ انسان مشبہ بھی ہے؟ یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا اوفیہ ہے نا. لہٰذا اوفیہ کیا ہوگا؟ عوفیہ. ہاں یہ لازم ہو جائے گا اوفیہ، ہے نا، یہ لازم ہو گیا. ٹھیک ہے، اور مشبہ بھی موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ کون سا استعارہ ہوگا؟ مکنیہ. مکنیہ ہوگا. سمجھ گئے؟ استعارہ تصریحیہ اور مکنیہ، اسی تمام چیزوں کو یہاں پہ انہوں نے بیان کر دیا ہے. اس کو ہم کراس کر دیتے ہیں. یہاں پہ قاعدے میں وہی بیان کیا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں الاستعارۃ من المجاز اللغوی، استعارہ مجاز لغوی کی ایک قسم ہے. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تشبیہ، یہ ایسی تشبیہ ہے حذف احد طرفیہ، جس میں تشبیہ کے جو دونوں طرف ہیں اس میں سے ایک کو حذف کر دیا جاتا ہے. تو طرفی تشبیہ کیا کیا ہیں؟ مشبہ اور مشبہ بھی. مشبہ بھی، تو دونوں میں سے ایک کو حذف کر دیا جاتا ہے. فعلاقتها المشابہۃ دائما، تو تعلق جو ہے وہاں پہ مشبہ اور مشبہ بھی میں جو ریلیشن ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مشابہت کا ہوتا ہے. وہی قسمان، یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، تصریحیہ اور مکنیہ. استعارہ تصریحیہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ما صرح فیہا بلفظ المشبہ بھی، جس کے اندر مشبہ بھی کا لفظ بالکل ظاہر ہو، ہے نا. مکنیہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ما حذف فیہا المشبہ بھی، جس میں مشبہ بھی کو حذف کر دیا گیا ہو. ورمز لہ بشیء من لوازمہ، اور کسی ایسے لفظ کے ذریعہ وہاں پہ اشارہ کیا گیا ہو مشبہ بھی کی طرف جو لفظ مشبہ بھی کے لوازم میں سے ہو. ٹھیک ہے، جو یہ بتاتا ہو کہ یہاں پہ مشبہ بھی کون ہے. تو یہ تھی استعارہ تصریحیہ اور استعارہ مکنیہ کی مثالیں جو ہم نے ابھی پڑھ لی. تو بتائیں کچھ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ ٹھیک ہے چلیں، تو آج یہیں تک رہنے دیتے ہیں، پھر اس کی جو اور قسمیں ہیں وہ کل ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے.